دوسرا سلاطین باب نمبر 23۔ یوسیہ رب سے عہد باندھتا ہے۔ تب بادشاہ یہودا اور یروشلم کے تمام بزرگوں کو بلا کر رب کے گھر میں گیا۔ سب لوگ چھوٹے سے لے کر بڑے تک اس کے ساتھ گئے، یعنی یہودا کے آدمی، یروشلم کے باشندے، امام اور نبی۔ وہاں پہنچ کر جماعت کے سامنے عہد کی اس پوری کتاب کی تلاوت کی گئی جو رب کے گھر میں ملی تھی۔ پھر بادشاہ نے ستون کے پاس کھڑے ہو کر رب کے حضور عہد باندھا اور وعدہ کیا، ہم رب کی پیروی کریں گے، ہم پورے دل و جان سے اس کے احکام اور ہدایت پوری کر کے اس کتاب میں درج عہد کی باتیں قائم رکھیں گے۔ پوری قوم عہد میں شریک ہوئی۔ یوسیہ بت پرستی کو ختم کرتا ہے۔ اب بادشاہ امام اعظم خلقیہ دوسرے درجے پر مقرر اماموں اور دربانوں کو حکم دیا، رب کے گھر میں سے وہ تمام چیزیں نکال دیں جو بال دیوتا، یسیرہ دیوی اور آسمان کے پورے لشکر کی پوجا کے لیے استعمال ہوئی ہیں۔ پھر اس نے یہ سارا سامان یروشلم کے باہر وادی کدرون کے کھلے میدان میں جلا دیا اور اس کے راکھ اٹھا کر بیت ایل لے گیا۔ اس نے ان بت پرست پجاریوں کو بھی ہٹا دیا جنہیں یہودا کے بادشاہوں نے یہودا کے شہروں اور یروشلم کے گرد و نواح کے مندروں میں قربانیاں پیش کرنے کے لیے مقرر کیا تھا۔ یہ پجاری نہ صرف بال دیوتا کو اپنے نذرانے پیش کرتے تھے بلکہ سورج، چاند، جرمٹھوں اور آسمان کے پورے لشکر کو بھی۔ یسیرہ دیوی کا کھمبا یوسیہ نے رب کے گھر سے نکال کر شہر کے باہر وادی کدرون میں جلا دیا۔ پھر اس نے اسے پیس کر اس کے راکھ غریب لوگوں کی قبروں پر بخیر دی۔ رب کے گھر کے پاس ایسے مکان تھے جو جسم فروش مردوں اور عورتوں کے لیے بنائے گئے تھے۔ ان میں عورتیں یسیرہ دیوی کے لیے کپڑے بھی بنتی تھیں۔ اب بادشاہ نے ان کو بھی گرا دیا۔ پھر یوسیہ تمام اماموں کو یروشلم واپس لایا۔ ساتھ ساتھ اس نے یہودا کے شمال میں جبہ سے لے کر جنوب میں بیر سبا تک اونچی جگہوں کے ان تمام مندروں کی بے حرمتی کی جہاں امام پہلے قربانیاں پیش کرتے تھے۔ یروشلم کے اس دروازے کے پاس بھی 2 مندر تھے جو شہر کے سردار یشوع کے نام سے مشہور تھا۔ ان کو بھی یوسیہ نے ڈھا دیا۔ شہر میں داخل ہوتے وقت یہ مندر بائیں طرف نظر آتے تھے۔ جن اماموں نے اونچی جگہوں پر خدمت کی تھی انہیں یروشلم میں رب کے حضور قربانیاں پیش کرنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن وہ باقی اماموں کی طرح بے خمیری روٹی کے لیے مخصوص روٹی کھا سکتے تھے۔ بن ہنوم کی وادی کی قربان گاہ بنائے میں توفت کو بھی بادشاہ نے ڈھا دیا تاکہ آئندہ کوئی بھی اپنے بیٹے یا بیٹی کو جلا کر ملکی دیوتا کو قربان نہ کر سکے۔ گھوڑے کے جو مجسمے یہودا کے بادشاہوں نے سورج دیوتا کے تعظیم میں کھڑے کیے تھے انہیں بھی یوسیہ نے گرا دیا اور ان کے رتھوں کو جلا دیا۔ یہ گھوڑے رب کے گھر کے صحن میں دروازے کے ساتھ کھڑے تھے، وہاں جہاں درباری افسر بنا میں ناتن ملک کا کمرہ تھا۔ آکاز بادشاہ نے اپنی چھت پر ایک کمرہ بنایا تھا جس کی چھت پر بھی مختلف بادشاہوں کی بنی ہوئی قربان گاہیں تھیں۔ اب یوسیہ نے ان کو بھی ڈھا دیا اور ان 2 قربان گاہوں کو بھی جو منسی نے رب کے گھر کے 2 صحنوں میں کھڑی کی تھیں۔ ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس نے ملبہ وادی کدرون میں پھینک دیا۔ نیز بادشاہ نے یروشلم کے مشرق میں اونچی جگہوں کے مندروں کی بے حرمتی کی۔ یہ مندر ہلاکت کے پہاڑ کے جنوب میں تھے اور سلیمان بادشاہ نے انہیں تعمیر کیا تھا۔ اس نے انہیں سیدا کی شرمناک دیوی استارات، موآب کے مکروہ دیوتا کموس اور امون کے قابل گھن دیوتا ملکوم کے لیے بنایا تھا۔ یوسیہ نے دیوتاؤں کے لیے مخصوص کیے گئے ستونوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے یسیرہ دیوی کے کھمبے کٹوا دیے اور مقامات پر انسانی ہڈیاں بخیر کر ان کی بے حرمتی کی۔ یوسیہ سے بیت ایل اور سامرے کے مندروں کی تباہی۔ بیت ایل میں اب تک اونچی جگہ پر وہ مندر اور قربان گاہ پڑی تھی جو یربعام بن نابات نے تعمیر کی تھی۔ یربعام ہی نے اسرائیل کو گناہ کرنے پر اکسایا تھا۔ جب یوسیہ نے دیکھا کہ جس پہاڑ پر قربان گاہ ہے اس کی ڈھلانوں پر بہت سی قبریں ہیں تو اس نے حکم دیا کہ ان کی ہڈیاں نکال کر قربان گاہ پر جلا دی جائیں۔ یہ قربان گاہ کی بے حرمتی بالکل اسی طرح ہوئی جس طرح رب نے مرد خدا کی معرفت فرمایا تھا۔ اس کے بعد یوسیہ نے مندر اور قربان گاہ کو گرا دیا۔ اس نے یسیرہ دیوی کا مجسمہ کوٹ کوٹ کر آخر میں سب کو جلا دیا۔ پھر یوسیہ کو ایک اور قبر نظر آئی۔ اس نے شہر کے باشندوں سے پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ انہوں نے جواب دیا یہ یہودا کے اس مرد خدا کی قبر ہے جس نے بیت ایل کی قربان گاہ کے بارے میں عین وہ پیش گوئی کی تھی جو آج آپ کے وسیلے سے پوری ہوئی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے حکم دیا اسے چھوڑ دو، کوئی بھی اس کی ہڈیوں کو نہ چھیڑے۔ چنانچہ اس کی اور اس نبی کی ہڈیاں بچ گئیں جو سامریہ سے اسے ملنے آیا اور بعد میں اس کی قبر میں دفنایا گیا تھا۔ جس طرح یوسیہ نے بیت ایل کے مندر کو تباہ کیا اسی طرح اس نے سامرے کے تمام شہروں کے مندروں کے ساتھ کیا۔ انہیں اونچی جگہوں پر بنا کر اسرائیل کے بادشاہوں نے رب کو تیش دلایا تھا۔ ان مندروں کے پجاریوں کو اس نے ان کی اپنی اپنی قربان گاہوں پر سزائے موت دی۔
اور پھر انسانی ہڈیاں ان پر جلا کر ان کی بے حرمتی کی۔ اس کے بعد وہ یروشلم لوٹ گیا۔ پھسح کی عید منائی جاتی ہے۔ یروشلم میں آ کر بادشاہ نے حکم دیا پوری قوم رب اپنے خدا کی تعظیم میں پھسح کی عید منائے، جس طرح عہد کی کتاب میں فرمایا گیا ہے۔ اس زمانے سے لے کر جب قاضی اسرائیل کی رہنمائی کرتے تھے، یوشع کے دنوں تک پھسح کی عید اس طرح نہیں منائی گئی تھی، اور اسرائیل اور یہودا کے بادشاہوں کے ایام میں بھی ایسی عید نہیں منائی گئی تھی۔ یوشع کی حکومت کے 18ویں سال میں پہلی دفعہ رب کی تعظیم میں ایسی عید یروشلم میں منائی گئی۔ یوشع کی فرما برداری۔ یوشع ان تمام ہدایت کے تابع رہا جو شریعت کی اس کتاب میں درج تھی جو خلقیہ امام کو رب کے گھر میں ملی تھی۔ چنانچہ اس نے مردوں کی روحیں سے رابطہ کرنے والوں، رومالوں، گھریلو بتوں، دوسرے بتوں اور باقی تمام مکروہ چیزوں کو ختم کر دیا۔ نہ یوشع سے پہلے نہ اس کے بعد اس جیسا کوئی بادشاہ ہوا جس نے اس طرح پورے دل، پوری جان اور پوری طاقت کے ساتھ رب کے پاس واپس آ کر موسوی شریعت کے ہر فرمان کے مطابق زندگی گزاری ہو۔ تو بھی رب یہودا پر اپنے غصے سے باز نہ آیا، کیونکہ منسی نے اپنی غلط حرکتوں سے اسے حد سے زیادہ تیز دلایا تھا۔ اس لیے رب نے فرمایا، جو کچھ میں نے اسرائیل کے ساتھ کیا وہی کچھ یہودا کے ساتھ بھی کروں گا۔ میں اسے اپنے حضور سے خارج کر دوں گا، اپنے چنے ہوئے شہر یروشلم کو میں رد کروں گا، اور ساتھ ساتھ اس گھر کو بھی جس کے بارے میں نے کہا وہاں میرا نام ہوگا۔ باقی جو کچھ یوشع کی حکومت کے دوران ہوا اور جو کچھ اس نے کیا وہ شاہن یہودا کی تاریخ کی کتاب میں بیان کیا گیا ہے۔ یوشع کی حکومت کے دوران مصر کا بادشاہ نکوا فرعون دریائے فرات کے لیے روانہ ہوا تاکہ اسور کے بادشاہ سے لڑے۔ راستے میں یوشع اسے لڑنے کے لیے نکلا، لیکن جب مجدو کے قریب ان کا ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہوا تو نکوا نے اسے مار دیا۔ یوشع کے ملازم اس کی لاش رتھ پر رکھ کر مجدو سے یروشلم لے آئے، جہاں اسے اس کی اپنی قبر میں دفن کیا گیا۔ پھر امت نے اس کے بیٹے یہو آخز کو مسح کر کے باپ کے تخت پر بٹھا دیا۔ یہودا کا بادشاہ یہو آخز 23 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور یروشلم میں اس کی حکومت کا دورانیہ 3 ماہ تھا۔ اس کی ماں حموتل بنت حرمیہ لبنہ کی رہنے والی تھی۔ اپنے باپ دادا کی طرح وہ بھی ایسا کام کرتا رہا جو رب کو ناپسند تھا۔ نکوا فرعون نے ملک حمات کے شہر ربلہ میں اسے گرفتار کر لیا اور اس کی حکومت ختم ہوئی۔ ملک یہودا کو خراج کے طور پر تقریباً 3400 سیر چاندی اور چند 30 سیر سونا ادا کرنا پڑا۔ یو آخز کی جگہ فرعون نے یوشع کے ایک اور بیٹے کو تخت پر بٹھایا۔ اس کے نام الیاکیم کو اس نے یہوکیم میں بدل دیا۔ یو آخز کو وہ اپنے ساتھ مصر لے گیا، جہاں وہ بعد میں مرا بھی۔ مطلوبہ چاندی اور سونے کی رقم ادا کرنے کے لیے یہوکیم نے لوگوں سے خاص محصول لیا۔ امت کو اپنی دولت کے مطابق پیسے دینے پڑے۔ اس طریقے سے یہوکیم پھر ان کو خراج ادا کر سکا۔ یہودا کا بادشاہ یہوکیم 25 سال کی عمر میں بادشاہ بنا، اور وہ یروشلم میں رہ کر 11 سال حکومت کرتا رہا۔ اس کی ماں زبودہ بنت فدایہ روما کی رہنے والی تھی۔ باپ دادا کی طرح اس کا چال چلن بھی رب کو ناپسند تھا۔